آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا نیوز چینل سچائی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شکارپور کے سمرہ ہاؤس میں اور ہمارے ساتھ ہیں جناب عباس ڈکن صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، آپ بتائیے کہ آپ کب سے لندن میں رہ رہے ہیں اور کتنا ٹائم آپ کو وہاں ہوا ہے، اور آپ کی بیسک بنیادی تعلیم بھی آپ وہاں سے پڑھے ہیں یہاں پہ پاکستان سے حاصل کی ہے؟ جی، ہم گئے تھے لندن 1982 کے قریب، اور میری میجورٹی جو ایجوکیشن ہے وہ اوبیسلی لندن میں ہوئی ہے۔ جی، میں تھا 16 سال کا اس ٹائم پہ۔ تو 16 سال تک بھی تو یہاں کی کوئی پرائمری تعلیم یہاں سے حاصل کی ہوگی؟ جی، میٹرک یہاں سے میں نے کیا تھا حبیب پبلک اسکول میں۔ تو یہ حبیب پبلک اسکول کہاں پہ واقع تھا؟ کراچی میں۔ جی کراچی۔ جی اچھا، یہ آپ بتائیے سر کہ آپ نے وہاں پہ جو لندن میں اتنا سارا، ابھی آپ کی کیا عمر ہوگی، اور آپ بتائیں کہ کتنا عرصہ پھر آپ نے لندن میں گزارا، یہ کتنا پیریڈ بنتا ہے؟ یہ گنا تو نہیں ہے ایگزیکٹلی میں نے، مگر ابھی میں 55 کا ہو گیا ہوں، تو میں نے 40 سال سے اوپر وہاں گزارا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ یہ 40 سال کا یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے زندگی کا، اور جوانی کا وقت ہوتا ہے، اور انسان ہر چیز پہ مطلب ہے کہ اسٹرانگ ہوتا ہے، مائنڈلی بھی فزیکلی بھی۔ تو یہ پاکستان کا ہمارا جو کلچر ہے اور وہاں کے کلچر میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، کلچر تو بڑا ڈفرینٹ ہے، مگر ظاہری بات ہے میرا براٹ اپ جو ہے انیشلی کراچی میں ہوا تھا، اور کراچی میں ہمارے سارے جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ہیلپ کرتے تھے، وہ سارے گاؤں کے ہی لوگ ہوتے تھے۔ تب میں سندھی بول سکتا ہوں، انفارچونیٹلی پنجابی نہیں آتی مجھے، حالانکہ دونوں بولنی چاہیے مجھے، مگر زیادہ ٹائم پھر ہم نے گزارا ہے گاؤں میں بھی، کہ میرے چھوٹے ماموں نادر خان، میں بولتا تھا گاؤں چلو گاؤں چلو، تو ہم وہاں ان کی گاڑی میں رات کو ہی بیٹھ کے آ جاتے تھے۔ تو میں نے نالج مجھے ظاہری بات ہے اس لیے زیادہ ہے سسٹم کی، کہ جب چھوٹے تھے ہم یہیں پہ، اور میری امی نے بھی مجھے بڑا اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہے ڈیٹیلز کے اندر انفارمیشن۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کون سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ چونکہ ہم یہ انٹرویو جو ابھی آن ایئر کر رہے ہیں وہ شکارپور سے کر رہے ہیں، تو آپ اپنے بارے میں بھی کچھ بتائیں، آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی ہے اور آپ کون سے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میری پیدائش ہوئی تھی جی کراچی میں، اور میری جو امی ہیں، میری مدر سائڈ سے جو ہے ہم لوگ وہ دکن ہیں، اور ظاہری بات ہے آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ ہمارا جو پرسنل میرا مٹرنل جو گاؤں ہے وہ دکن گاؤں ہے، کریا سندھ ضلع میں۔ تو آپ کی وہاں پہ کوئی گھر ہے دکن میں، کوئی زمین ہے آپ کی وہاں پہ؟ کتنی زمین آپ کی؟ جی، ہماری اوبیسلی میری میٹرنل میری امی کی زمینیں، میرے فیملی کی زمینیں ہیں وہاں پہ۔ ہماری زمینیں تو بہت ہیں، میں آپ کو ایگزیکٹ فگر دینا نہیں چاہتا بیکاز پھر لگتی غلط چیز ہے، مگر ہزاروں سے اوپر ہی کام ہے، اور ہماری وہاں پراپرٹیز بھی ہیں، میٹرنل پراپرٹیز ہیں ہماری اپنی، اور ہماری تو رہائش تو وہاں پہ ابھی نہیں ہے میری، اس لیے کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں سارے، تب میں یہاں پہ رہتا ہوں اپنا سمرو ہاؤس پہ ان دا مین ٹائم۔ جی تو سر، یہ جو گاؤں ہے دکن کے پاس، آپ وہاں پہ تو جاتے ہوں گے نا عید پہ، شادی غمی میں، تو آپ کے گاؤں کا نام بھی کوئی ہوگا، آپ بتائیں تو صحیح۔ ہمارا جی گاؤں ہے دکن۔ جی، ہمارا فیملی نیم بھی، میری میٹرنل فیملی نیم بھی دکن ہے، آپ کو پتہ ہو جیسے ہے، اور یہ جو گاؤں تھا ہمارا یہ کوئی 2 سال سے ہمارا ہے۔ ہمارے سب سے پہلے آئے تھے، ان کا نام تھا جی عبد الرحیم دکن، جن نے یہ گاؤں اس زمانے میں خریدا تھا۔ اس زمانے میں یہاں پہ ماری لوگ ہوا کرتے تھے، اور برٹش گورنمنٹ سے یہ چیز پرچیز کی گئی تھی۔ تو ناظرین، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ دکن شہر ہے، جو جس کو یہ ہمارے بھائی اس کو گاؤں کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ابھی شہر بن گیا، لیکن یہاں ہماری پرسپشن کے اندر اس کو شہر کہا جاتا ہے، دکن شہر۔ تو ایسا نہ ہو کہ ناظرین سمجھے کوئی دکن گاؤں بھی کوئی اور ہے، وہ ابھی ڈھونڈتے پھریں آپ۔ میرے ہاتھ میں تو ہمارا جو اپنا گاؤں ہی کہلائے گا، بیکاز بچپن میں گاؤں تھا جب ہم آتے تھے، تو ہم ہمیشہ بولتے تھے جی گاؤں ہے ہمارا۔ اچھا سر، یہ روایات تو آپ بتائیں کہ لندن میں جو آپ نے اتنا سارا عرصہ گزارا ہے، اور پاکستان کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہاں پہ آتے رہتے ہیں، تو یہ جو ہماری روایات ہیں یہاں پہ، جو ہمارا کلچر ہے، تو یہ کتنا پاورفل ہے، اور وہاں کا کلچر اور وہاں کی جو روایات ہیں وہ کتنی پاورفل ہے؟ دیکھیں، کلچرلی تو بڑا ڈفرینس ہوتا ہے، بیکاز وہاں پہ کیا ہے کہ انڈیپینڈنس زیادہ ہے آدمی کا، تو ایک دوسرے پہ لوگ دوستوں پہ یا فیملی پہ اتنا ریلائی نہیں کرتے، بیکاز ہمارے جو ادارے ہیں وہ بڑے ٹائٹ ہیں، ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے، ہر چیز صحیح ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ نیگیٹو چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگ اتنا آپس میں
ٹائم نہیں گزارتے, زیادہ ڈٹیچ ہوتے ہیں ایک لحاظ سے. یہاں پہ جو اچھی چیز ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اٹیچ بھی ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی زیادہ کرتے ہیں. کوئی ایشو بنتا ہے تو اپنے آپ رشتہ داروں کے پاس جائیں گے, اپنے آپ اپنا دوستوں کے پاس جائیں گے. وہاں یہ چیز نہیں ہے. ایک تو یہ دونوں سے, مگر اس میں پھر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی انٹرفیئرنس بھی بڑھ جاتا ہے. تو کلچر کوئی بولے کون سا بہتر ہے کون سا نہیں ہے یہ آپ نہیں کہہ سکتے. ہر چیز میں ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, ہر چیز میں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا کلچر جو ہے صحیح طرح یوز کریں یا اس کو ایکسپلائٹ کریں. انفارچونیٹلی دونوں سائڈ پہ چیزیں ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں اور اس پہ لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. مگر یہاں پہ تو دیکھیں نا ایک دوسرے کو ہیلپ لوگ زیادہ کرتے ہیں. یورپ یا امریکہ ویسٹرن کلچر میں ایک دوسرے کی لوگ اتنی سپورٹ نہیں کرتے, مگر وہاں پھر ہماری نیشنل سپورٹ گورنمنٹل سپورٹس بہت ہوتی ہیں. تو اٹس ویری بڑا فرق ہے چیز میں. یہ جو فیملی سسٹم ہے آپ اس کو بھی تو بتائیں کہ یہ فیملی سسٹم ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح مضبوط ہے اور اس کے بینیفیٹیبل بھی ہے, اس کو فائدے بھی محسوس کیے جا رہے ہیں ان کے, تو وہاں پہ تو اس طرح کا نہیں ہے, تو آپ اس کو مس نہیں کرتے؟ فیملی سسٹم یہ تو بات صحیح ہے, مگر ہمارا فیملی تو ذرا ڈفرینٹ ہے. تو ہمارے پاس تو ہم تو ابھی بھی اپنا فیملی سسٹم رکھتے ہیں. جیسے ویکینڈز پہ میرا بھائی بچے لے کے آئے گا, میری بہنیں ہوتی ہیں ہر ویکینڈ پہ, تو وہاں پہ ہم لوگوں نے یہ چیز پرزرو کی ہوئی ہے. میرا ایک لفظ میں یوز کرتا ہوں ہائبرڈ. ہائبرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کو ملاتے ہیں جس میں سے آپ تیسری چیز جو ہے وہ دونوں چیزوں سے بہتر پیدا کرتے ہیں. تو میرا ہمیشہ پرنسپل ہمارا یہ رہا ہے ہمارے گھر کا کہ آپ جو اچھی چیزیں وہاں سے لیں اور جو پاکستان کی اچھی چیزیں وہ بھی لیں اور دونوں کو آپ ساتھ ملائیں, اور جو ڈس ایڈوانٹیج جو غلط چیزیں وہ آپ دونوں کلچرز کی پیچھے کر دیتے ہیں. یہ اس میں ایڈوانٹیج ہمیں زیادہ ہوتا ہے ایک لحاظ سے کہ ہمیں دونوں سائڈ سے ہم چوز کر سکتے ہیں, یا آپ چوز ہو سکتا ہے صحیح لفظ میں استعمال نہیں کر رہا, ہمیں ایکسیسیبلٹی ہے بوتھ سائڈ سے کہ بیسٹ آف بوتھ کلچرز, انگلش میں جیسے بولتا ہوں. جی جی. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو ابھی ڈیورنگ انٹرویو کہا کہ وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا میل جول نہیں رکھتے جتنا کہ یہاں ہوتا ہے, تو وہاں اس کا کیا سبب ہوتا ہے کہ ریزن؟ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, یا اتنی مطلب محبت یا ایک چاہت نہیں ہوتی؟ آئی تھنک یہ مور از اے ریزن آف ٹائم. بیکاز ویسٹ میں کیا ہو گیا ہے کہ ابھی آپ کو اتنے آورس کام کرنے پڑتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں سائیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے وہاں کی لائف نہیں دیکھی, ٹف لائف ہوتی ہے, مگر وہاں پہ دونوں چیزیں ہیں. ایکچولی پارٹلی ٹائم کا ایشو بھی ہے اور یہ ایک جس کلچرل ایشو بھی ہے کہ بس لوگ اتنا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے, اپنے آپ کو تھوڑا دوسرے کے ساتھ ڈسٹینس تھوڑا سا الگ رکھتے ہیں. نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے الگ رہے؟ آئی تھنک یہ ٹریڈیشنل چیز ہو جاتی ہے. ایک میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کسی گرم ملک میں دیکھیں گے آپ کو لوگ نظر آئیں گے باہر بیٹھے ہوئے گپے, بچے بھاگ رہے ہیں, اور سرد ملکوں میں زیادہ لوگ تھوڑا آئسولیٹڈ بھی رہتے ہیں. جی, ایون آپ جائیں گے سدرن یورپ جائیں گے, اسپین, اٹلی, وہاں بھی آپ شام کو دیکھیں گے بچے بھاگ رہے ہیں. مگر آپ جائیں گے انگلینڈ, جرمنی یا کوئی بھی ناردرن یورپین کنٹری, سویڈن, آپ کبھی لوگوں کو اتنا منگل نہیں ہوتے دیکھیں گے. آئی تھنک یہ ویدر کنڈیشنز, جغرافیکل کنڈیشنز بھی یہ چیز کو ڈکٹیٹ کرتی ہیں. ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیکیور رکھتے ہوں زیادہ اپنے آپ کو, یعنی کہ اپنی جو سیکیور چیزیں ہیں پرسنل ایک لائف کی کچھ ہوتی وہ شیئر نہ کرتے ہوں ایک دوسرے کے ساتھ, جس طرح ہم یہاں پہ کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. تو وہاں پہ یہ چیز بھی ہو کہ اس وجہ سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ لوگ ذرا پرائیویٹ رہتے ہیں. وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہر آدمی کو ہر چیز کا پتہ ہو. تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ آلموسٹ ایک آدمی کو اس کے ہر چیز کے, میں نے جیسے آپ کو بولا, ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے کہ اس کلچر میں جو براٹ اپ ہوا ہے وہ زیادہ پرائیویٹ ہوتا ہے, جو اس کلچر میں یہاں زیادہ چیزیں اوپن ہیں. مگر پھر یہاں ہم وہاں پہ جب بات کریں گے تو ہر چیز بھی اوپن کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر لوگ کافی چیزیں ایسی ہیں جو چھپا کے رکھتے ہیں جو ہم لوگ وہاں پہ چھپا کے نہیں رکھیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہے یہ مجھے, آپ کو میں اسکالر نہیں ہوں اس لیول کا کہ میں آپ کو اس کی تھوڑی وجہ دوں. I'm sure اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہمیں اس کا آنسر آ جائے گا کہیں نہ کہیں سے.
تو سر یہ بتائیں کہ آپ یہاں کی پاکستان کی اور یہاں ہمارے سندھ کی خاص کر کے اور ہمارے جو انٹیریئر سندھ ہے اس علاقے کی آپ کو اچھی سے اچھی چیز جو آپ کو نظر آتی ہو وہ بتائیں. سینری اور کھانا بہت اچھا ہے. فوڈ اوبیسلی ہمارے پاس زیادہ نیچرل ہے. کلچر کے حوالے سے آئی تھنک کلچرلی جو ہے یہاں پہ اچھی بڑا اپنے ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھا ہے بیکاز میرے دماغ میں بہت سی آ رہی ہے, میں پرائرٹائز کرنا چاہتا ہوں. آئی تھنک یہاں پہ ایک تو ہماری سندھ کا مجھے سب سے چیز زیادہ جو پسند ہے, ایک تو اسپریچول کلچر زیادہ ہے جو دوسرے پارٹس پاکستان میں نہیں ہے اتنا. تو جو اسپریچول چیزیں, میں زیادہ تھوڑا اسپریچول قسم کا آدمی ہوں بنسبت ریلیجس, بیکاز میرے لیے جو کہتے ہیں انٹرنل کیا اس کو بولتے ہیں, جو اندر انسان کو جو ہیپینس ہوتی ہے وہ اسپریچول ہیپینس آتی ہے. اور مجھے جو سب سے زیادہ پسند آئی بات, شکارپور دیکھیں آپ, ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف مسلمان بھی ہیں مگر یہاں پہ دوسرے ریلیجن بھی ہیں. اور یہاں پہ شکارپور میں آپ دیکھیں گے کہ جو باقی ریلیجنز ہیں وہ زیادہ اچھے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے پارٹس پاکستان میں آپ یہ ایشو اور یہ آپ کو بہت کم نظر آئے گا. اور یہ چیز ہمارے یورپ میں بھی ہے کہ کوئی ریلیجن کے بھی آپ ہیں تب بھی آپ ساتھ بیٹھتے ہیں. سیگریگیشن, ریلیجس سیگریگیشن جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ہوتی اتنی. اور یہ چیز شکارپور کی مجھے سب سے پسند ہے. شکارپور آپ کو پتہ ہے بڑا اولڈ ٹریڈنگ پوسٹ ہے اور میرا ہسٹری میں بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو میں بکس پڑھتا ہوں کہ کیسے شروع ہوا اور کیا ہوا. تو میں بیکاز میرا ہسٹری میں انٹرسٹ ہے, اس کی وجہ سے مجھے ایکچولی لوکیشنز میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اس کی کیا, سب کو پتہ ہے موہنجو داڑو از اے بگ تھنگ. میں وہاں گیا تھا لاسٹ ٹائم, ان میں دیکھا میں نے کیا ہو رہا ہے, تو یہ چیز مجھے پسند ہے. ویسے سندھ پروونس, یہ لنڈن کے اندر آپ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے؟ لنڈن میں سب سے ناپسند ٹریفک جیمز. ٹریفک بہت ہے. اور وہاں پہ جو سب سے زیادہ پسند جس چیز نے روکا ہوا ہے آپ کو لندن میں؟ وہاں پہ جی پیس آف مائنڈ زیادہ ہے, یہ بڑی ایڈوانٹیج, اور ہر چیز آرگنائز ہے. اور میں بڑا کریٹیو آدمی ہوں, مجھے چیزیں بنانے کا بہت شوق ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا فیسلٹیز زیادہ ہیں, ہر چیز مل جاتی ہے اور انسان کو سکون سے بیٹھ کے آدمی کر سکتا ہے. یہاں پہ جو آپ کو زیادہ ناپسند چیز ہو یہاں کی؟ لیک آف ڈسپلن. مطلب کہ یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ٹریفکس میں دیکھیں گے جس کی جو مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں, اور یہاں پہ لوگ بات نہیں سنتے آپ کی, یہ میں نے نوٹ کیا ہے. اچھا, تو وہاں پہ بھی اگر وہ آپ کے ٹریفک کی چیز ناپسند ہے تو ڈسپلن اگر لندن میں بھی ہے پھر بھی ٹریفک کیوں جام ہے؟ ٹریفک جام ہے, ہمارے پاس گاڑیاں بہت ہو گئی دنیا میں, مجھے لگتا ہے ہر جگہ ہو گئی ہیں. یہاں پہ میں کہتا کہ وہاں تو یہ تو ہو سکتا ہے نا, لوگوں کا حق ہے گاڑیاں خریدنا اور ان کے اوپر گھومنا, اور ریاست کا حق بنتا ہے ان کو فیسلیٹیٹ, ان کو راستے کشا دے دینا. نہیں, وہ تو ایبسلیٹلی بات ہے, مگر تو یہ پاکستان میں بھی اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے راستے کشادے نہیں ہیں اور زیادہ نہیں, تو لندن میں بھی اس طرح ریاست مطلب لوگوں کو راستہ بھی اتنے نہیں دے رہے کشادے کہ وہ گاڑیاں چلا سکیں. نہیں, آئی تھنک تھوڑا آپ مجھے مس انڈرسٹینڈ کیا. ایک ہوتا ہے کہ وہاں پہ گاڑیاں زیادہ ہیں تو ٹریفک جیم وہاں پہ ہے اس لیے کہ گاڑیاں بہت ہے, ٹریفک نیچرلی ٹریفک بلٹ ہوتی ہے. یہاں پہ میں نے دیکھا ٹریفک جیم جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کاز کرتا ہے 100 لوگوں کے لیے اپنی ہیبٹ کی وجہ سے کہ نہیں مجھے پہلے جانا ہے, آپ سارا ٹریفک پھنسا دیں. یہاں گاڑیاں ویسے اتنی ہیں نہیں, مگر میں نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ 100 آدمی کو ڈیلے کر سکتا ہے. اچھا, تو سر یہ بتائیں آپ ابھی کیا مطلب موڈ ہے لندن میں؟ آپ نے اتنا سارا وقت گزارا ہے, ابھی یہاں پاکستان میں اور اپنے شہر اپنے علاقے میں گاؤں میں وقت گزارنے کا ابھی موڈ ہے یا ابھی وہاں پہ ہی رہیں گے؟ نہیں, میرا تو دیکھیں جب میرے چھوٹے ماموں 215 میں گزار گئے اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ یہاں میں آنا شروع کیا. جب میں نے یہاں پہ آنا شروع کیا مجھے یہاں پہ کافی لوگ ایسے ملے کہ میں دیکھا کہ بھائی بڑی یوزفل چیز بھی میں یہاں پہ کر سکتا ہوں. اب جو میری اس ایج پہ آ گیا ہوں کہ جو مجھے اپنا گھومنا پھرنا تھا, جو مجھے دنیا میں گھوم کے ہر چیز میں کر چکا ہوں, تو پھر میں نے دیکھا یہاں پہ میرے جو تعلقات ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوئے. میں نے بڑے لوگ یہاں ایسے بھی ملے ہیں مجھے جو کہ کافی کہتے ہیں لٹریٹ قسم کے, جو انٹلیکچوئل بھی مجھے ملے ہیں. تو میں نے یہ سوچا ہے کہ ابھی میرا اپنا وہاں پہ بزنس ہے تو مجھے فلیکسیبلٹی ہے, میرے پاس کوئی جاب مطلب کہ ٹائمنگ کی نہیں ہے, میں اپنا خود بزنس ہے میرے پاس اپنے امپلائیز بھی ہیں. اور آج کل ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لندن یہاں اس ٹائم پہ 5 گھنٹے ہم سے پیچھے ہے,
تو شام کو میں زیادہ تر جو ہے وہ اپنے یورپ جو UK کے کام کرتا ہوں، دن میں یہاں کر سکتا ہوں. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ آئی لائک کہ میں یہاں پہ کم از کم 3 مہینے 4 مہینے تک، مطلب ایک ٹائم پہ نہیں مگر اوور آل 25% میں ٹائم یہاں گزاروں، 75% میں ٹائم ہو سکتا ہے میں لندن میں گزاروں. اب دیکھو آگے کس طرح ہوتا ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہاں اپنا ٹائم دوں. اچھا، یہاں پہ جو آپ یہ جو ٹائم گزارنا چاہتے ہیں اس میں کیا آپ کی مصروفیات ہوں گی، اور پاکستان اور یہاں سندھ کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جو آئیڈینٹیفائی چیزیں کی ہیں یہاں پہ پوٹینشیل بہت ہے، بیکاز ہمارے پاس ایک تو نا آل 4 سیزنز بھی ہیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بھائی اس میں یہاں پہ ابھی ڈیولپمنٹ جو ہے، ابھی ہم لوگ کہتے ہیں نا اسٹارٹ آف دا ڈیولپمنٹ ہے. تو میں تو بہت جلدی چیز آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ بھائی یہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کا زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ بیکاز ہمارا یہاں پہ خاندان کی ہسٹری ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ اپنی میں جو ڈیولپمنٹ ہے جو اپنا یوز کروں، میں اپنے گاؤں ٹاؤن سے یوز کروں. تو میں نے دیکھا کہ ماڈرنائزیشن سے بڑا فرق پڑے گا، اور اب لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں یہاں پہ، اور میں نے بڑے دیکھے ہیں جو مجھے سرپرائزنگلی میں نے سمجھا کہ اتنا ان میں انٹیلیجنس ہے، مگر ان کے پاس ایک اپرچونٹی نہیں آتی کہ اس کو وہ لوگ کیپٹلائز کریں یا اس کو یوز کر سکیں. تو میری تھاٹ یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی یہاں پہ ایسی میں چیز انٹروڈیوس کروں کہ سب کو فائدہ ہو، بیکاز ایکسکیوز می ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے ہمیشہ ہماری اپنی لائف بہت اچھی گزری ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے یہاں پہ کہ لوگ یہاں پہ اسٹرگل کرتے ہیں سمپل چیزوں کے لیے جو کہ بڑی ایزیلی پرووائڈ آدمی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، میں عمران خان نہیں ہوں تو میں پاکستان کو چینج نہیں کر سکتا، نہ میرا کوئی یہ ٹارگٹ ہے. اگر میں اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے میٹرنل جگہ کے لیے کر سکتا ہوں تو مجھے زیادہ شوق ہے اس چیز کا. تو میں کوئی ہیپیلی جو میرے ہاتھ میں ہے، جو میں کنٹرولبل کر سکتا ہوں، وہ میں کروں گا. تو سر یہ بتائیں آپ کہ یہاں پہ تو 2 فورمز ہیں میرے خیال میں، ایک سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں، ایک پولیٹکس کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ پولیٹکس جو ہوتی ہے وہ سب سے حاوی ہوتی ہے، جو پولیٹکس کرتا ہے وہی پورے سسٹم میں پھر وہ آ جاتا ہے. تو آپ نے پھر دکن جو آپ کا گاؤں ہے، آپ کا شہر ہے، تو دکن فیملی کا ہی شہر ہے، اور وہاں پہ انہوں نے پولیٹکس کی بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پھر آپ دکن کے آپ سیاست کا بھی آغاز کریں؟ پولیٹکس میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، بیکاز میرا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ چینجز جو آئیں گے وہ تھرو ایجوکیشن آئیں گے. پولیٹکس تو سیکنڈری چیز ہے، بیکاز جب لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ ہمیں کس کو ووٹ کرنا چاہیے، کس طرح ووٹ کرنا چاہیے، یہ سوائے الیکشن جب تک ہم لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی بات، بیکاز یہ کمپلیکیٹڈ چیز بن جاتی ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، اور میں آپ کو یہ بھی مطلب اپنے طور پر یہ بتاؤں کہ یہاں پہ بہت ساری جو کمی ہے وہ بھی ایجوکیشن کی ہے، اور جو بھی یہاں سسٹم میں جو بھی فالٹ ہے وہ ایجوکیشن کی وجہ سے ہے، اور لوگ سب یہ جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. یہ بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے آپ نے. اور یہ آپ بتائیں کہ یہ اس کے حوالے سے آپ فرسٹ اسٹیپ میں کیا رکھتے ہیں پروگرام ایجوکیشن کے حوالے سے؟ میں نے مجھے جو سب سے بڑا کیا بولتے ہیں جس چیز کا ڈر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کوائٹ ہیویلی ریلائی کرتا ہے ایگریکلچر کے اوپر، اور ہم لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ مین پاور تو ہے، مگر بیکاز اتنی آٹومیشن ہو رہی ہے، اگر آپ اینالائز کریں جو اتنے لوگ ہیں اس ملک میں وہ 5 سال یا 10 سال میں کریں گے کیا، بیکاز ہمارے پاس ہو جائے گا ایک سرپلس لیبر کا، اور آٹومیشن جو ہے وہ ریڈنڈنسی کریٹ کرے گی، اور ابھی تک کوئی اس بات کو ایڈریس نہیں کر رہا. ویسے تو آپشن اس طرح میں لوکلی دیکھ رہا تھا کہ بھئی ہمارے زمینوں پہ فرض کریں 6-7 قومیں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی ٹریکٹر آ گئے، ابھی تو ایسی مشینز آ گئیں، آٹومیٹک سوئنگ مشینز آ گئی، خود ہی لگا کے چلی جاتی ہیں چاول. تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کو انکریج کرنا پڑے گا کہ ان کے جو آپ کے جو آف اسپرنگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو زیادہ یوز کرنا پڑے گا ٹورڈز ایجوکیشن سائڈ. بیکاز اگر جس طرح پہلے زمانے میں لوگ بچے پیدا کرتے ہیں، وہ زیادہ تر جو بچے تھے وہی کھیتوں پہ ہی کام کرتے تھے، تو کہتے ہیں جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا ہمیں پروڈکشن ہوگی. مگر ابھی جو ہے وہ ایگزیکٹلی اپوزٹ ہو گئی ہے بات، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی آپ کی کیا کاسٹ بڑھے گی، اور ان کو پھر آپ جابس کہاں سے لا کے دیں گے، بیکاز آپ کو ایونیو چاہیے جاب کریشن کا.
اچھا سر یہ بتائیں کہ اب جو بچوں کی بات آ گئی تو پاکستان میں تو بچوں کو جو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو لندن میں بھی اس طرح کا ہے ماحول، زیادہ بچے پیدا کرنے کا شوق ہوتا ہے یا وہاں پہ کوئی پابندی ہے؟ نہیں، پابندی تو کوئی نہیں ہے، مگر ہم لوگ اتنا آئی تھنک یہاں پہ لوگ زیادہ بچے بھی اس لیے پیدا کرتے ہیں، مرضی ہر انسان کی، جو کوئی اس پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، کہ آئی تھنک یہاں پہ انٹرٹینمنٹ بھی کم ہے، تو یہاں فیملی لائف پہ زیادہ ریلائی کرتا ہے آدمی. ہمارے ویسٹرن کلچر میں ہم لوگ بچے نہیں پیدا کرتے اتنے، تو بیکاز ہمیں دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ہم اپنا فرض کے ہابیز ہوتی ہیں، دوسری چیزیں ہوتی ہیں. یہاں پہ جو لوگوں کو اتنی لمیٹیشنز ہیں کہ کریں کیا لوگ، اور بھی بہت مطلب کہ فیملی کے بغیر آپ سسٹین یہاں پہ نہیں کر سکتے. ریالٹی یہ ہے، ویسٹرن پیپل لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جی بچے کیوں اتنے پیدا کر دیے. بھائی اگر آپ انالائز کریں گے کلچر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیپینس انسان کی بچوں سے آتی ہے. جی سر، یہ بہت ایک اچھا بھی ٹاپک ہے اور حساس بھی ہے اور بہت ڈیفائنیبل بھی ہے، اور اس کو کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی ہوتی رہے گی. تو بہت سارے ایشوز ہیں جو آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا، ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، اور لوگ بھی جو ہماری یہاں نشریات دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی کافی ساری معلومات ملے گی. تو آخر میں ہم تھوڑا سا پرسنل کوشچنس پہ آتے ہیں سر، کہ آپ جو آج کل آپ کا ایشو چل رہا ہے زمین کے اوپر، جو حسن خان ڈکن ہے آپ کے فیملی کا ہے، تو اصل میں کیا حسن خان چاہتا ہے آپ سے، کیا مطلب اس کے مطالبات ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، جھگڑا کیا ہے آپ کا؟ افیکٹولی جھگڑا تو ایسا کوئی ایشو ہے نہیں. ایک کہتے ہیں نا کہ چھوٹی سی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کبھی کبھی آؤٹ آف پرپورشن میں بڑھ جاتی ہے، اور اس پہ پھر کنفیوژن ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کون کیا کر رہا ہے. اور مگر ہمارا ایکچولی ایسا کوئی جھگڑا تھا ہی نہیں کبھی بھی. یہ جو ایشو شروع ہو گیا، یہ آئی تھنک میری اوپینین ہے، اوبیسلی میرا جو کزن ہے وہ اس کی مائنڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے کی ہے، تو ہمارا ایشو کوئی ایسا ہے نہیں. بیکاز ہمارے دیکھیں ہمارے خاندان میں دو لیگل ہیئرز ہیں بچ گئے، جو ایک میری امی اور ایک میرے بڑے ماموں شاہ نواز. باقی میرے خالہ کا اور میرے ماموں چھوٹے ماموں کے تو اولاد نہیں تھی. تو اب بیسس بنتی ہے، یا میرا تو خیر بھائی بھی ہے، وہ تو صرف ایک ہی ہے لڑکا. ایشو یہ بنتا ہے کہ ہم آپس میں ذرا ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں، اس کی مائنڈ سیٹ میرے سے بڑی ڈفرینٹ ہے. تو آئی تھنک وہ یہ چاہتے تھے کہ میں یہاں سے ہاتھ نکال لوں بالکل، اور اس کے پاس وہ اپنا جو بھی چاہتا ہے کہ جو مرضی کرے، اور ساری وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ساری ملکیت میری ہونی چاہیے. میری آرگیومنٹ یہ تھی اس کے ساتھ بھائی کہ آپ جو ہیں وہ لیگل ہیئر ہیں اپنے فادر کے، میں اپنا لیگل ہیئر ہوں اپنی امی کے، اپنے آدمی کا، اپنی چیزوں کا. تو آپ الگ جاؤ، میں الگ جاؤں، ہماری مرضی، ہم جو بھی کریں. وہ نہیں چاہتا، اس کو کوئی ایسا ہے مائنڈ میں ایشو کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں یہاں پہ ہوں. تو میں اسی کو صرف آئیڈینٹیفائی کر چکا ہوں. سر یہ آپ نے جو کچھ یہ جو زمین ہے کچھ حصہ اس کا کچھ سیل بھی کیا ہے، تو اس کے اوپر ان کا اعتراض ہے. تو یہ آپ کو یہ جو زمین آپ نے سیل کی ہے، یہ کھاتا اس کا نہیں ہے کیا آپ کے پاس؟ جو میں نے زمین ابھی سیل ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا، میں نے سیل اگریمنٹ سائن کیا تھا کسی پارٹی کے ساتھ. وہ جو کھاتا ہے وہ ہمارا کھاتا ہے، وہ موروثی کھاتا ہے بلکہ، اور اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں. یہ صرف آبجیکشن ڈالی ہے کسی بیسس پہ جو مجھے سمجھ نہیں آتی، بیکاز ہم نے ان کو پہلے بھی آفر کر چکے ہیں زمین، اور ان لوگوں نے نہیں لی. بلکہ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم زمین ان کو ورچولی کہتے ہیں نا کہ واٹس دی ورڈ آئی ایم لوکنگ فار، کہ مفت میں دے کے 2 روپے میں دے کے چلے جائیں. ہم نے کہا بھائی ہم کیوں دیں، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا کہ میں اپنی زمین جو ہے وہ ڈمپ کر پھینک کے جاؤں. تو ٹھیک ہے، میں نے زمین کا تھوڑا اس لیے ہم نے سودا کیا بیچنے کا کہ ان لوگوں نے ہم پہ اتنے کیس لگائے ہیں کہ اس کی میری جو کاسٹ آئی ہے، ڈیفینس کی کاسٹ اور آنے کی کاسٹ کروڑوں میں چلی گئی ہے. تو میں نے صرف اتنی امی کی پرمیشن سے زمین بیچی کہ ہمیں اپنا صرف کاسٹ کور کریں. اس پہ اس کو بات پسند نہیں آئی کہ یہ تو یہاں لگتا ہے اسٹیبلش ہو جائے گا، اور اس کی مائنڈ میں ہے. مجھے تو کوئی مخالفت کرنے سے کسی میں انٹرسٹ نہیں ہے. مجھے آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا نا کوئی مجھے پولیٹیکل انٹرسٹ ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اپنا کام میں اپنا کروں، یہ اپنا کام کرے. مگر یہ نہیں چاہتا، جو میرا پرسیپشن ہے، کہ دوسرا آدمی کوئی بیچ میں آئے. تو میں تو اس کا کوئی تھنڈر چرانا نہیں چاہتا. یہ ایشو اس کو ہو گیا، مجھے تو نہیں ہے.
ویسے اگر بات دیکھی جائے کہ آپ تو ایک دوسرے کی طاقت بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ حسن خان تو سیاست کرنا چاہتا ہے اور آپ سیاست کرنا چاہتے نہیں، آپ تو سوشل ایکٹیوسٹ، آپ سوشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، اور سوشل ایکٹیویٹی مضبوط کرتی ہے، طاقت کا سبب بنتی ہے سیاست کے لیے. تو حسن خان اگر سیاست کرتا ہے، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک خاندان کے بھی ہیں اور آپ کے کام بھی ڈفرینٹ ہیں، تو حسن خان تو آپ سے اگر ہاتھ ملا لے تو ان کے فائدے میں ہے. اس کو تو بہت فائدہ ہوگا، بیکاز جو میری اسٹرینتھ ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ لیول کی اسٹرینتھ ہے. میں نہیں چاہتا کسی کو انسلٹ کرنا، مگر جو آپ کو پتہ ہوگا جو میرے والد صاحب تھے وہ اس ملک کے فاسٹ بالر تھے، بڑے مشہور آدمی، انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں. تو اگر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اگر ہماری فورسز جو ہوتی وہ جوائن ہوتی تو آئی تھنک اس ایریا میں نہیں سمجھتا کوئی ہم سے کمپیٹ کر سکتا ہے. مگر یہ ڈیسیجن تو اس نے لی میرے اگینسٹ جانے کی، میں نے تو نہیں لی. یہ جو حسن خان نے ایک الزام لگایا تھا کہ یہاں کے جو اسٹرانگ فیملی ہے، جو پولیٹکس گراؤنڈ بھی رکھتی ہے، کماریو خاندان، تو وہ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ورنہ ہم تو نہیں لڑنا چاہتے، ہم آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں. تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں جی حقیقت جو ہے بڑا ڈسٹورٹڈ ویو دیا اس نے آپ کو. جو آپ کو پتہ ہوگا ہسٹوریکلی آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو کمہارے ہیں وہ ہمارے پاس ابھی کے نہیں ہیں. جب سے ہمارا خاندان ہے وہ ان کا خاندان ہے، اور ان کا کوئی ہمارے کام میں انٹرفیئرنس تو ہے ہی نہیں. میں نے جو ہے تھوڑا سا صرف ٹوٹل ہماری زمینیں کوئی 3,000 جریب سے اوپر، میں نے ٹوٹل کیا تھا کوئی 20 یا 30 جریب کا سودا. ٹھیک ہے، وہ میں نے کماریوں سے بھی نہیں کیا، وہ میں نے کیا تھا ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ. اور ان کو ٹھیک ہے، ان کو تھوڑی بیکنگ کمہارے دیتے ہیں، مگر کمہارے جو ہے ان کا تو اس میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں. ان کو اس کے بیچ میں لا کے ان کو پھر الٹی سیدھی باتیں اس کے آدمی جو کرتے ہیں اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. تو کوئی دیکھیں اس میں کیا ہے، اگر میں کوئی ٹکڑا زمین کا بیچ رہا ہوں کسی کو تو ٹھیک ہے، ان کو آفر کر چکے ہم لوگ، وہ نہیں لینا چاہتے تو دوسرا آدمی آ کے خریدے گا، ظاہری بات ہے. تو اگر یہ اپنا کوئی ٹکڑا حسن بیچتا ہے زمین کا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مجھے بیچو، میں خریدوں. اگر میں کہتا ہوں مجھے نہیں خریدنا، مجھے یہ 100 روپے کی چیز چاہیے 10 روپے میں، اور مجھے کہہ بھائی میں نہیں دیتا آپ کو 10 روپے میں، تو ظاہری بات ہے وہ بھی فری ہے، کسی کو بھی بیچ سکتا ہے. تو یہ جو ایشو ان لوگوں نے بنا دیا ہے اس کا کوئی سینس نہیں بنتا. نہ کمہاروں نے مجھے ہسٹری کا پتہ ہے، جتنا بھی مجھے امی نے بتایا اور ماموں نے سب نے بتایا ہوا ہے، ہمارا کوئی کبھی ایشو کمہاروں کے ساتھ نہ ہوا ہے، نہ کوئی ریزن ہے ان کے ساتھ ہونے کا. وہ وہاں پہ رہے ہیں شروع سے، ہمارے زمینیں ان کے ساتھ ہیں، کبھی نہ کبھی بھی کوئی قبضے نہیں ہوئے، کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا. سارا ایشو ان لوگوں نے آلموسٹ حسن کے آدمیوں نے آلموسٹ مینوفیکچر کیا ہے ہاتھ سے. تو سر یہ جو حسن خان جو کام کر رہے ہیں آج کل، تو کیا ان کے فادر جو ہیں شاہنواز خان وہ بھی ان کے ساتھ ان باتوں میں ملے ہوئے ہیں یا وہ ان کو منع کر دیں؟ دیکھیں منع تو نہیں کرے، اگر اس کو منع کرتے تو اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں میری امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میرے ماموں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں بغیر اپنی امی کے یہ میں آپ کو یہ علم میں لانا چاہوں کہ مجھے جو باخبر ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو والد صاحب روکتے ہیں اور والد صاحب ناراض بھی ہیں ان کے اوپر. تو یہ دیکھیں میں نے اپنے ماموں کو ابھی تو کافی دن ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہیں کہاں. کراچی میں تو ہوں گے مگر کس کنڈیشن میں ہیں، کیا حال ہے، مجھے نہیں پتا کسی چیز کا. تو دیکھیں اگر فون پہ بات چیت بھی نہیں کرتے، ہماری بات نہیں ہوتی، بیکاز اس لیے کہ بات کرنے کا ان نے مجھے میرا بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی. میں نے ان سے بات کی تھی، کافی مہینے ہو گئے اس بات کو، بلکہ مہینے کیا اس کو سال ہو گیا ابھی. یہ دونوں پھر چینج ہو جاتے ہیں، تو ایک آدمی جو روز چینج ہو جاتا ہے اس سے آپ کیا نیگوشیٹ کریں گے، کیا بات کریں گے. سر یہ بتائیں کہ آپ جو 2-4 ایکڑ آپ نے سیل آؤٹ کیے ہیں، تو یہ آپ کو یہ حسن خان کتنے میں خریدنا چاہتا تھا کہ آپ نے نہیں دی، اور دوسری پارٹی نے آپ سے کتنے میں خریدی؟ دیکھیں سیل آؤٹ از ناٹ دا رائٹ ٹرم، اس کو بولتے ہیں اگریمنٹ ٹو سیل. اور میں نے حسن کو یہ بولا تھا کہ جس زمینوں میں تمہیں تھوڑا انٹرسٹ ہے مجھے بتاؤ. اس کا آنسر یہ تھا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، تم یہاں پہ آؤ نہیں تو، اور مجھے ساری زمین لکھ کے دو اور تم یہاں پہ نہیں آؤ. تو میں نے اس کو بولا کہ بھائی میں
کیوں نہیں آؤں, تمہارا کیا بنتا ہے. اگر تمہیں کوئی ٹکڑا چاہیے, کوئی اسپیسیفکلی چیزیں چاہیے تو میں آپ سے ایگری کر سکتا ہوں, مگر یہ مجھے اس کا جو ایشو تھا وہ یہ تھا اس کا کہ میرا یہاں پہ کوئی فیٹ نہیں ہو اور میں صرف اس سے 1 پیمنٹ لے کے لندن واپس چلا جاؤں اور دوبارہ میں یہاں پہ آؤں نہیں. یہ چیز جو ہے مجھے اس کی بڑی خراب لگی اور ایسی بات اس کو کبھی کرنی نہیں چاہی تھی, بیکاز اس کا جو فوکس پوائنٹ تھا کہ دوسرا آدمی یہاں پہ نہیں ہو. اب اس کی کیا وجہ ہے, میں آپ کو گیس, جو آپ کا گیس ہے وہ اتنا میرا ہی گیس ہے, مگر فوکس پوائنٹ جو تھا اس کا اسی پہ تھا کہ سنگل پیمنٹ لو مجھ سے اور تم یہاں پہ نہیں آؤ, اور جو تم نے کوئی بھی سیل اگریمنٹ سائن کیے ہیں ان کو رینیگ کرو, ان کو فلفل نہیں کرو. میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ نے اگریمنٹ کسی کو کیا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے, لائک جو طریقہ سندھ کا ہے, جو ہمارے لاز اور ریگولیشنز ہیں, یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ دوسرے کو بولو میں نہیں دے رہا اب نکلو یہاں سے اور فراڈ کرو. یہ دیکھیں نا, یہ تو مجھے آلموسٹ کہہ رہا تھا کہ پلیز کمٹ اے فراڈ, آپ فراڈ کریں. میں نے کہا میں نہیں کروں گا یہ. میں نے کہا چاہے مجھے زمین ہو نہ ہی ہو, میں نے غلط کام نہیں کرنا. یہ بھی ذرائع سے معلوم ہوا ہے ہمیں کہ جو زمین کی اصل یعنی کہ جو قیمت بنتی تھی وہ 6-7 لاکھ روپے پر جریب بنتی تھی, اور وہ حسن خان جو ہے آپ کو اونلی 50,000 روپے کی آفر کر رہا تھا. یہ کتنی حقیقت ہے؟ یہ بالکل صحیح بات ہے. میں نے جب شروع کی بات ہے, یہ ابھی کی بات نہیں ہے, دس از میں بھی ابھی 2 سال ہو گئے اس بات کو. ایکچولی ہماری میٹنگ ہوئی تھی تھرو اپنا, آئی ڈونٹ تھنک میں نام لینا چاہتا ہوں, مگر تھرو سم کیا اس کو بولتے ہیں انفلوئنشل آدمی, مطلب کہ انفلوئنشل تو خیر نہیں, مطلب کہ ارینج کیسے کیا اس کا گورنمنٹل ہیلپ کے ساتھ, کہ میں نے ان کو کہا تھا اگر آپ کو زمین خریدنی ہے آپ خرید لو. تو اس کی ان دونوں تھے, میرے ماموں بھی تھے اور میرا کزن بھی تھا. مجھے ان لوگوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو 50,000 ایکڑ دیتے ہیں. تو میں نے ہنس کے بولا کہ بھائی یہ تو 10th پرائز بھی نہیں ہے, بلکہ جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان نے بھی یہی ریمارک کیا, ہم لیتے ہیں کل ہم اس کو 4 گنا میں بیچ سکتے ہیں. اور پھر ان لوگوں نے وہ بھی اپنا کوئی نیگوشیٹ نہیں کیا. یہ ہے بیسکلی آئی تھنک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں, حسن کی آنکھوں میں یہ نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہے کہ سب چیز میری ہو. اور اس کا کوئی ہے ایسی بات, یہاں کا انکامن, میں سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, مگر مجھے تو آلموسٹ لگتا ہے کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ دوسرے کو یہ دیکھ نہیں سکتا کہ کوئی چیز کرے, یا یہ گھبراتا ہے کہ میرا کزن جو ہے مجھ سے بہتر چیزیں کر لے گا, یا اس کی کوئی اور ایجنڈا ہے. مگر اس ٹائم پہ تو ایجنڈا سیم, اس نے کھلا بولا ہے مجھے, لوگوں کے سامنے بولا ہے کہ بھائی مجھ سے تم ایک لمپ سم لو اور واپس نہیں آؤ. اور جو پیسے, اس کو میں نے پھر بولا ٹھیک ہے تمہارے پاس کیا لمپ سم ہے, کہتے ہیں نہیں وہ بھی اب میں تمہیں قسطوں میں دوں گا سالوں کے اندر. میں نے کہا دیکھو یہ آئدر آپ پراپرٹی آفر کرو ریئلسٹک اماؤنٹ, ٹھیک ہے 5-10%, 20% مارکیٹ ویلیو سے کم, فیئر انف, ٹھیک ہے, مگر یہ بھگانا جو ہے مجھے یہ ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے. اور بڑی غلط بات کر رہے ہو کہ تو دوسرے آدمی کو آپ اس کی ملکیت کو کہہ رہے ہو کہ مجھے 2 ٹکے میں اور آپ یہاں سے بھاگ جاؤ. یہ بات اگریبل نہیں ہے, میں کبھی بھی اگری نہیں کروں گا. اور جس سے میں نے کمٹمنٹ ابھی کی ہوئی ہے, ظاہری بات ہے ان کی کمٹمنٹ میں آنر کروں گا, اس لیے کہ یہ دیکھیں نا آنریبل چیز نہیں ہے کہ آپ پیسے کے لیے ہٹ جائیں, ادھر ہو جائیں. اچھا سر, یہ جو شاہد سمرو صاحب ہیں, لائر ہیں, وکیل ہیں مشہور, اور آپ کے فیملی سے بھی ان کا بلانگ ہے, تو وہ زیادہ تر جو سپورٹ کرتے ہیں حسن خان کو, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹیکنیکلی مجھے اس کا جواب دینا ہے. فرسٹلی جی شاہد سمرو ہمارے فیملی سے ان کا کوئی لنک نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی اسپیکنگ وہ کہتے ہیں اصل میں فیملی سے مراد یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اپنی برادری کا ہے, کاسٹ کا ہے, تو یہاں پہ ہم اس کو اس معنی میں بھی لیتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, ابھی سومرے تو یہاں پہ ہزاروں لاکھوں سومرے ہیں. دا کوشچن آپ یہ سوال پوچھیں کہ اس کا ریزن کیا ہے جو یہ بیچ میں آیا ہے لڑکا. اس نے بڑی غلط باتیں بولی ہیں لوگوں کے لیے, اور اس کو میں نے پہلے میں نے ڈائریکٹلی کبھی ایسی بات
कोई मैंने उसको पर्सनल अटैक आज तक नहीं किया, वर्बली कोई कभी इसको मैंने ऐसी बात नहीं बोली, मगर ये मैंने सबको बोला है कि जो बीच में इंटरफेयर करेगा, गलत इंटरफेयर करेगा, ज़ाहिरी बात है उसके अगेंस्ट मैं लिटिगेशन तो लूँगा, मेरा लॉस करा रहे हैं तो मैं तो रिकवरी तो करूँगा। तो सॉरी, आपका सवाल था ना कि शाहिद सुमरा, मुझे देखिए एक ही चीज़ लगती है जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ कि इसका पर्सनल बेनिफिट ही हो सकता है, वरना अपने आप को ये इतनी रिस्क पे क्यों एक्सपोज करेगा। और ये बस बातें करता, मैं वकील इतना बड़ा, मैं ये मैं वो, ये उसकी बातें होती हैं जो छोटा आदमी होता है। बड़ा आदमी जो जिसके पास सब्सटेंस होता है वो कभी अपने लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। जी, ये वैसे शाहिद सुमरो साहब का तो ये कहना है कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ उनके अंदर सुलह करवाना चाहता हूँ। इसने शाहिद सुमरे ने सुलह क्या कराएगा जब एक आदमी की माइंड सेट ही ये है कि उल्टी सीधी बातें बोलनी है और एक सिचुएशन को क्या बोलते हैं इनकरेज कर रहा है इश्यूज को कि और चीज़ें ख़राब हों। वो तो टोटली ऑपोजिट हो गया ना सुलह कराने का। मैं तो देखता हूँ, हम कहते हैं ना इंग्लिश में द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। अब देखें रियलिटी क्या है, उसके लफ्ज़ क्या हैं और उसने क्या बोला है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। उसने तो बल्कि ऐसी चीज़ें बोली हैं लोगों के अगेंस्ट जो कि कोई आदमी सेन माइंड वाला कभी नहीं बोलेगा। फटा कराता है ये जो आप कह रहे हैं फटा कर आता है, हालांकि वो तो यहाँ पे आता है तो वो आजकल बड़ा सोशल एक्टिविस्ट बन गया है, यहाँ पे आता है, हर चीज़ को विजिट करता है और लोगों को बड़े बड़े मतलब है कि ग्रांट्स देता है, लाइब्रेरीज को एसीज देता है और बहुत सारी मतलब है एक्टिविटीज़ अच्छी करता है। तो ये फिर फटा कैसा किस तरह करेगा, ये फिर माइंड सेट तो और हो गया इसका माइंड सेट तो और है, मगर ये जो है मैं ज़रा थोड़ा मैं डोंट वांट टू, मैं डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाह रहा किसी के अगेंस्ट। ये इन माय व्यू ये हम लोग बोलते हैं ये कि ये लाइमलाइट का इसको बड़ा शौक है, तस्वीरें खिंचाने का, हर जगह खड़े होने का। और सब्सटेंस मैंने अभी तक कहते हैं ना ज़ीरो देखा है। और इस किस्म के मेरे टाइप का आदमी नहीं है ये मेरे कभी दोस्त इस तरह के मेरे नहीं हैं। ठीक है, अब मेरा पर्सनल फ्रेंड है जैसे अपना बैरिस्टर उमर सुमरो साहब, ठीक है, वो तो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है। तो मैं कभी अपने क्लोज फ्रेंड को एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, लेके नहीं फिरता अपने साथ। ठीक है, हमारी जो प्राइवेट चीज़ है। तो एक होता है कि फिर ये शाहिद सुमरो ने अपने आप को सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्ट किया है वो उसने स्टेटमेंट दी थी कि मैं जो हूँ वो अपना क्या उसको बोलते हैं सरदारी निज़ाम को ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो फिर अगर सरदारी निज़ाम को ख़त्म करेगा तो फिर हसन दक्खन जो एक ज़मींदार है उसी के साथ खड़ा हुआ है जो दो बेवाओं का हक खा रहा है और उसको फिर ये सपोर्ट करता है। तो प्लीज़ इनको अपना पहले माइंड तो मेकअप कर लो कि आप किस साइड पे हो फेंस के। बात एक करते हो उसके और एक्शन जो है वो कम्प्लीटली ऑपोजिट एक्शन है। कभी ये तो चेक करते भाई यू आर अ लॉयर, एटलीस्ट आप डॉक्यूमेंट्स तो देखो, एविडेंस तो देखो, उसके बाद बीच में आते हैं। अगर इतनी जल्दी कोई आदमी पहले ही खड़ा हो जाता है बगैर रियलिटी को चेक किए हुए, ये तो ना कभी किसी अच्छे लॉयर का काम है ना किसी पब्लिक वर्कर का काम है ऐसा। अच्छा, तो ये आप बताएं कि ये अभी तक कितने केसेस ये हसन खान की तरफ से हैं आपके ऊपर और आपने कितने उनके ऊपर केसेस किए? हमने उन पे कोई ऐसा कोई केस नहीं किया। हमने एक्चुअली मेरी माँ के बिहाफ पे और मेरी मुमानी जो हैं नादर साहब की बेवा, उनने जॉइंटली शाहनवाज के ऊपर, हमने शाहनवाज मामू के ऊपर हमने पिटिशन डाला था कि हमें अपने छोटे मामू की सक्सेशन का करके दो। ये लोग कर नहीं रहे थे, 2 साल हो गए थे इस बात को, वायदे कर रहे थे, फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो हमने जनवरी 2018 में पिटिशन डाला हाई कोर्ट सिंध में कि इसका हमें विरासत करके दें। उसके एवज़े में इसने 1 महीने के अंदर हम पे केस डाला शिकारपुर में कि इनकी ज़मीन है ही नहीं, ये सिर्फ मेरे फादर की ज़मीन है। और उसके बाद फिर ये लोग आते हैं नहीं केस में, कभी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, कभी कोई एप्लीकेशन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कोई प्रोबेबली इसने हम पे कोई 7-8 केस डाल चुका है और हार चुका है। अच्छा, अभी भी इसने फिर डाले एंटी करप्शन में, फिर इसने डाले मेरे खिलाफ FIR कटवाने के कि मुझे थ्रेट कर रहा है, मुझे मार देगा। कोई ना कोई हर महीने में इसके दिमाग में बात आती है, फिर ये केस डाल के आता है, फिर हार जाता है। अभी 2 तो एक हमारा फिर मेरे आदमियों के ऊपर केस डाले झूठे।
وہ بھی وہ اس اپنے کسی ہاری کے تھرو دلوایا میرے اوپر, وہ بھی ڈسمس ہو گیا بری طریقے سے. اب ظاہری بات ہے میں نے اس کے اگینسٹ اب ریکوری ایکشن شروع کیا ہے کہ فالس جو ایکوزیشن آپ لگائیں گے, کسی پہ جھوٹ لگائیں گے, اس کرمنل آفینس. تو ظاہری بات ہے جو بھی اس کا آدمی میرے پہ لگائے گا میں تو ان کے پیچھے آؤں گا, ان کو میں نے بند تو کروانا ہے. ابھی ایک اور سارے کیسز میں شاہد صاحب ان کے ساتھ ہیں. میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ کبھی کبھی کورٹوں میں آتے ہیں, جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ شاہد کا کیا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جس کا کوئی لنک ہی نہیں ہماری چیزوں کے ساتھ, وہ آ کے بیچ میں کھڑا ہو جاتا ہے, نہ اس کا آفیشیل اپنا ریپرزینٹیو ہے, تو یہاں تو اس کا امپلائی ہے, یہاں اس کا کہتے ہیں گوسٹ امپلائی, اسپیشل امپلائی ہے جو کہ بولنا نہیں چاہتا. ہمیں اس کا مجھے اس کا آدمی کا کوئی کیا بولتے ہیں what's the word I'm looking for, اس کا مجھے سمجھ نہیں آتا کس کیپیسٹی میں یہ آدمی بیچ میں آیا ہے. صرف ایک ہی کیپیسٹی لگ رہی ہے, جہاں تصویر کھنچ رہی ہے وہاں میں آ گیا. اس کے علاوہ تو ہم سوری مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اس کا نام آفیشیل پیپرز پہ نہیں ہے, کوئی اس کا کوئی لیگل کیپیسٹی نہیں ہے. سر یہ آپ بتائیں آخری آپ حل کیا سمجھتے ہیں ان چیزوں کا, کیونکہ آپ کا ایک فیملی ٹرم ہے, فیملی مسئلہ ہے, اور اس کے اندر یہاں پہ ہماری روایات بھی ہوتی ہیں کہ فیملی جو مسائل ہوتے ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہی اور ڈور کے اندر ہی حل ہو جائیں تو وہ ان کا پھر بہتر سمجھتے ہیں ان کو. تو آپ کے مائنڈ میں کوئی اس کا بہتر سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں جو سلوشن تھے ہم نے سب ایکسپلور ہم لوگ کر چکے ہیں. یہ جو چیز پبلک میں لے کے آیا, یہ حسن ڈکن صاحب ہی خود ہی لے کے آئے میڈیا کے اوپر, اور یہ ہیلپ جو اسسٹ کیا, جو آئیڈیا بھی مجھے لگتا ہے دی ہوگی ہڑتالیں کرنے کی, شور مچانا, رونا پیٹنا, یہ اپنا شاہد سومرو کے بعد ہی ہوئی ہیں. سوری میں اپالوجیز ٹو شاہد سومرو, میں آپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتا, مجھ سے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو میں ان کا آنسر دے رہا ہوں صرف, کہ میڈیا پہ آ کے رونا, ٹائر جلانا شروع کر دینے ہائی وے پہ. مجھے تو شوق ہو رہا تھا کہ اس لیول پہ گر گئے ہیں. تو وہ کام کرتے ہیں جو ڈیسٹیٹیوٹ لوگ نہیں ہوتے کہ ٹائروں کو آگ لگائی, پیٹرولوں کو آگ لگائی. یہ کوئی زمیندار یا اچھے آدمی کا کام نہیں ہے, یہ آدمی کا اس کا کام ہے جو اتنا ڈیسپریٹ ہو جائے کہ اس کے پاس اور کوئی ایونیو نہیں رہا. تو ہم نے دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو کہتے ہیں جو ہمارے اپنے فیملی کے لوگ ہیں, جو اپنے کہتے ہیں جو معتبر قسم کے لوگ, ان کے ساتھ ڈسکشنز ہمارے ہو چکے ہیں اور بڑا ہیلپ کی ہے ڈفرینٹ لوگوں نے اس بات کو, سچویشن کو سیٹل کرنے کی. اور ہر اوکیزن پہ یہ چیز جو ہے رینیک کی ہے ان لوگوں نے. آپ کو میں بتاؤں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ہوگی کوئی نومبر 2018 کی بات, 2018 کی بات نومبر. ہم گئے تھے, مجھے اپنا افتخار انکل بولتا ہوں, میں افتخار سومرو کی بات کر رہا ہوں, وہ لے کے گئے گاؤں مامون شانواز سے ملوانے, اور ان کے ساتھ اپنا ثناء اللہ پٹھان ہمارے یہاں کے شکارپور کے بڑے معتبر آدمی ہیں, اور ایک اور تیسرے آدمی بھی تھے. ہم لوگ تینوں گئے, میٹنگ ہماری ہوئی ہے گاؤں میں ان کے بنگلے پہ اپنا حسن کے. ان لوگوں نے سرٹن چیزیں اگری کی کہ ہم اس کا حساب دیں گے 31 دسمبر کو 3 لوگوں کے سامنے. 31 دسمبر ہو بھی گیا, 2 سال ہو گئے, اس کا حساب آیا نہیں. پھر سے یہ لوگ ڈائیورٹ ہو کے چھپ گئے. آپ یہ سوال اپنا اگر کہیں تو میں ثناء اللہ پٹھان صاحب کو بھی بلا کے پوچھ لیں, ان سے بھی ریفر کر لیں. ان کے سامنے ہوئی یہ بات, 3 لوگوں کے سامنے. یہ کبھی سٹک نہیں کرتے, یہ صرف آئیں گے باتیں کرنے جب ان کی کورٹ کی چیز گلے میں پڑتی ہے, پھر یہ بات کرنا چاہتے ہیں. جب یہ سچویشن تھوڑی ڈیفیوز کرتے ہیں پھر یہ لوگ کورٹ میں بھاگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ کی بہت بڑی برادری کی بھی شخصیات ہیں اور معتبر شخصیات ہیں, یہ افتخار سومرو صاحب اور مظفر عیسانی صاحب, یہ کوئی مطلب ہے کہ کوئی بیٹھ کے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتے؟ افتخار صاحب نے تو اتنا ٹرائی کیا ہے, بیکاز افتخار صاحب صرف مطلب میرے بڑے ماموں کے بچپن کے دوست ہیں. دونوں فیملیز ہماری جو تھیں, اپنا جو اللہ بخش سومرو صاحب تھے اور جو میرے نانا تھے, بڑے قریبی دوست تھے ہمارے. تو بچپن کے کہتے ہیں نا کہ جنریشن کے جو ہیں کلوزنس, وہ افتخار صاحب کے ساتھ ہی ہیں ہمارے اپنی فیملی کے. ٹھیک ہے, ان نے بہت ٹرائی کیا ہے, اتنا ٹرائی کیا ہے میں کیا بولوں, بہت ٹرائی کیا ہے. اور وہ باتوں میں کوئی اگری نہیں کرتے. جب اگری کرتے ہیں پھر 2 دن کے بعد پھر وہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں.
تو اس کا ہم نے سارا یہ ایونیو ہم ایکسپلور کر چکے ہیں. اب دیکھیں جو مظفر ثانی صاحب ہیں ان کا میں کامنٹ نہیں کر سکتا, ان کی پھر اپنی طریقے ہیں, اور جو ہم اوبیسلی وہ ہمارے خاندان کے لوگ نہیں ہیں جس طرح ہمارے ساتھ افتخار صاحب لوگ کلوز ہیں, چاہے صرف انکل خود تو نہیں ہے, اب ہمارے ان سے تعلقات سب بڑوں کے ہیں تھرو جنریشنز. تو وہ ہم نے بہت ٹرائی کیا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بہت شکریہ عباس صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا سچائی نیوز کو, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی, تھینک یو فار یور ہیلپ. اپنا اینی ٹائم, تھینک یو. خیر ناظرین, مزید خبریں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچائی نیوز. آپ ہماری خبریں کسی بھی وقت یوٹیوب, ٹویٹر اور فیس بک پیج پر سچائی نیوز اسپیل ہے SACHAI اسپیس NEWS لکھنے کے بعد سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں.